عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا مولا۔ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعناتا تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تقریب سعید دی قبولیت دی خاطر باواز بلند صلوات۔ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عباس انت قمر بنی ہاشم صلوات پہلے دعا ہے خداوند کریم حضرت باب الحوائج جناب ابوالفضل العباس کی عزت اور عظمت نسبت کے تمام محبان بیت اور جناب حضرت ابوالفضل العباس دی عقیدت مندہ دی عبادت خدا اپنے دربار قبول فرمائے۔ جس مقام تے بھی جو بھی مومن اس نو دیکھ رہے خدا سب دی دعاوانو حضرت عباس تے صدقے پوری فرمائے۔ اجازت ہوئے تو میں سب تو پہلے تو مسئلہ ضروری سمجھدا کہ ایک عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھے کہ جس مقام تے بھی حضرت عباس کے نام نال مجلس منصوب ہو جائے یا جو ذکر حضرت عباس کے نام نال منصوب ہو جائے اس جگہ تے اور کوئی آئے نہ آئے امام وقت تشریف ضرور لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ محمد سرکار امام صاحب الزمان تشریف فرما ہے اور اپنے مولا اپنے آقا دی موجودگی میں دو چار الفاظ جناب ابوالفضل العباس دی شان جو ماشاءاللہ سماعت دے حوالے کرنا چاہتا ماشاءاللہ اجازت ہوئے تو میں شروع کروں ایک جشن علی صلوات سارے صلوات فکرہ جناب دی سماعت دے حوالے کر رہے ہیں کہ جناب سیدہ نے اپنی پوری زندگی دو چیزاں خاص طور سے اللہ تو منگیاں، یا عزادار منگے یا علمدار۔ سیدہ نے پوری زندگی خاص طور سے اللہ تو دو چیزاں منگیاں، یا عزادار منگے یا بولو تھوڑا جا علمدار منگیا۔ عزادار بھی منگے تو امام حسین علیہ السلام دی خاطر اور علمدار بھی منگیا تو امام حسین دی خاطر۔ اور اگر لطف لو دیکھ فکرہ میں مزید اس سے اضافہ کردہ دو چیزاں رسول دی بیٹی نے اللہ تو خاص طور سے منگیاں، عزادار بھی منگے علمدار بھی منگیا۔ عزادار بھی حسین دی خاطر، علمدار بھی حسین دی خاطر، اور زمانہ دیکھ لے عزادار دا ہاتھ بھی بلند ہے اور علمدار دا ہاتھ بھی بلند ہے۔ عزادار دا ہاتھ بھی بلند ہے اور علمدار دا ہاتھ بھی بلند ہے۔ جو ایک وقت جو دو ماما دا فرزند ہوئے اس کا نام ہے حضرت عباس۔ سبحان اللہ تھوڑا جا غور کرنا ذرا، جو ایک وقت دو ماما دا فرزند ہوئے اس ہستی دا نام ہے حضرت عباس۔ ایک ماں او کہ جس دی وجہ تو حضرت عباس دنیا تے تشریف لے کے آئے، اور ایک ماں او کہ جس نے حضرت عباس دے آن تو پہلے فرما دیتا ہوا ابن عباس میرا فرزند۔ اور دونوں ماما دا نام جناب فاطمہ۔ سبحان اللہ دونوں ماما دا نام جناب فاطمہ ہے۔ بڑا ایک حسین فکرہ ہے، ایک شہید ذاکر دا اور کمال فکرہ ہے کہ جو اپنے کٹے ہوئے بازوؤں سے اسلام کو تحفظ فراہم کرے اسے عباس، اپنے کٹے
کٹے ہوئے بازوؤں سے اسلام کو تحفظ فراہم کرے. اس ہستی کا نام ہے حضرت عباس علیہ السلام. میں تھوڑی توجہ ہوگی اور میں چار الفاظ جناب عباس دی شان وچ مزید جناب تک پہنچا دیواں. اور جو جس جگہ تے اللہ اور بالخصوص جو بھی جس مقام تے ذکر سن رہے ہر کسی دی توجہ چاہنا، کیونکہ تسی کلے نہیں بیٹھے. یقیناً حضرت امام زمان علیہ السلام تواڈے نال موجود ہیں، اور امام دی موجودگی میں دو چار الفاظ جناب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا. پہلا فقرہ جناب عباس دی موجودگی شان دا جناب تک پہنچا دیں. اور اس تو وڈی شان جناب عباس دی کیا بیان ہو سکے کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ اگر امامت کا عہدہ علی کے اختیار میں ہوتا تو علی حسن حسین کے بعد عباس کو امام یا علی. اگر امامت کا عہدہ علی کے اختیار میں ہوتا تو علی حسن حسین کے بعد عباس کو امام بنا دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت علی ساری خصوصیات حضرت عباس دے اندر موجود ہے. ماشاءاللہ تو جو ہے جی ساری امامت علی خصوصیات حضرت عباس دی ذات موجود ہے. جناب سیدات دنیا تو پردہ کرن تو بعد مولا علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل نو جا کے یہ حکم دیتا کہ میری خاطر ایک بہادر خاندان دا رشتہ طلب کرو. اور جناب امیر المومنین دا فرمان بھی ہے کہ جب رشتہ دیکھنے جاؤ تو یہ مت دیکھو کہ وہ میری بیوی کیسی ہوگی، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ میرے بچوں کی ماں کیسی ہوگی. تو جناب علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہنا رشتہ کسی بہادر خاندان ہو جائے کہ جیسے جو اللہ ایک فرزند عطا کرے، اور فرزند بھی او جو وفا دا کردگار ثابت ہو اور میرے حسین دا مددگار ثابت ہو. تو جناب عقیل نے فرمایا کہ عرب دی اس پوری دھرتی تے اگر بنو ہاشم تو بعد کوئی بہادر ترین خاندان ہے تو بنی کلاب. توجہ چاہیے سرکار، جشن و جشن سمجھ کے سنو. اب جڑا مولا عباس دی آمد تے خوش نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ ساری زندگی کدی خوش نہ ہو. تو فقیر دے گھر بھی بچہ پیدا ہو جائے تو فقیر بھی اپنی حیثیت اوقات دے مطابق خوشی مناندے. تو فقیر دے گھر نہیں، امیر دے گھر حضرت عباس دیا. باب الہوائی دا تذکرہ ہے، ذرا جھولی پھیلا بیٹھنا اور یہ ذہن وچ رکھنا کہ امام وقت ساڈے نال موجود ہیں. اور امام وقت دی موجودگی میں دو گلاں کرنا چاہنا. تو جناب عقیل فرمایا اگر کوئی بہادر خاندان بنو ہاشم تو بعد ہے تو بنی کلاب. اجازت ہوئے تو میں جا کے رشتہ طلب کرا. سرکار فرمایا میری طرف اجازت ہے. پروکار شخصیت بن کے چلے. جس علاقے دے اندر بنو کلاب دے لوگ رہندے ہیں اس علاقے دے کدی بھی کوئی بندہ سوار ہو کے نہیں گزرے. اتنی بہادری کہ بندے دی جرت ہی نہیں کدی کو سوار ہو کے. اور سرکار بھی آئے تو سوار ہو کے آئے. جی میں انہاں دے علاقے سرکار داخل ہوئے تو سامنے بنو کلاب دے نوجوان کھڑے. انہاں ایک دوسرے دا چہرہ ویکھے. انہاں کہ بھئی یہ بندہ شاید نویں جس نو ساڈے علاقے دے رسم و رواج دا علم نہیں، کیونکہ ساڈے علاقے تو کدی کوئی سوار ہو کے نہیں ہے. انہوں نے آ کے فوراً حضرت عقیل دے گھوڑے دی لگام میں ہاتھ پہ. انہوں نے کہا سرکار ساڈے علاقے تو کدی کوئی سوار ہو کے نہیں آیا، آپ کون ہے جو سوار ہو کے آئے؟ تو سرکار نے بڑا خوبصورت تعارف پیش کیا. فرمایا اللہ نے جس کے سر پہ ہاشمی کی دستار رکھی تھی میں اسی ابو طالب کا فرزند ہوں. اللہ جو کعبے کا کنجی بردار ہے میں اس ابو طالب کا بیٹا. تو اسی بھی پورا لطف لیا، داد بھی مل گئی، دعا بھی مل گئی. تو جس لئے انہوں نے بھی تو حضرت ابو طالب دے فرزند تو انہوں نے لگام چھوڑی اور فوراً زمین تے بیٹھ گئے. اور بیٹھ کے آسمان والے پاسے حیران ہو کے دن مالک ساڑھے علاقے دے نصیب اتنے بلند ہو گئے کہ ابو طالب دا بیٹا ساڑھے علاقے چاہ گئے. لیکن سرکار آپ کیسے آئے؟ ہمیں بلا لیتے. فرمائے مجھے تمہارے بزرگوں سے کوئی کام ہے. سن رہے ہو سرکار؟ مجھے تمہارے بزرگوں سے کام ہے. تو بنو کلاب دے نوجوان جناب عقیل لے کے اتھے آگے جتھے شام دے وقت بنو کلاب دے سارے بزرگ تشریف فرمائے. پوری عزت احترام نال جناب عقیل ابن ابی طالب نو بٹھایا گیا.
کھانا پانی سب کچھ پیش کرن تو بعد ایک بزرگ کھڑے ہو نہ کہ جناب اب آنے کا مقصد بیان کر. یہ جڑی تقریر جناب عقیل نے کی تھی وہ 1 منٹ تقریر سنا دے. سرکار آئے ہو ساڑھے خاندان نو اتنا شرف بخشیا تو ذرا آن دا مقصد بیان کرو. تو جناب عقیل نے فرمایا میرے آنے کا مقصد یہ ہے تم لوگ جانتے ہو عرب میں گھپ اندھیرا تھا. آن دا مقصد بیان کر رہے ہیں. فرمایا عرب میں گھپ اندھیرا تھا, نہ ادھر ماں کی عزت نہ بہن کی عزت. بیٹیوں کو لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے, چھوٹی چھوٹی گل تے لڑ دیاں, نسلیں مک جاندیاں, لڑائیاں ختم نہ ہوندیاں. شراب عام آئی, رجس عام آئی, برائی عام آئی, جاندے جاندے لوگ ایک دوسرے نہ لٹ لیندے ہیں. قتل کرنا تو انہاں دے واضح مسئلہ ہی کوئی نہیں. اتنی ساری تقریر کرم تو بعد فرمایا پھر اللہ نے ہمارے خاندان کو یہ شرف بخشا کہ اس غیرت مند خاندان میں اللہ نے محمد جیسا رسول دنیا پہ بھیجا. یعنی اس ساری برائی نو ختم کرن واسطے اللہ نے ساڑھے خاندان رسالت امام نو بھیجا. پھر نبی آئے تو لوگاں نے ماں دی عزت کرنا شروع کر دی. ایس فکرے تے غور کرنا. آن دا مقصد ہون بنا بیان ہو سی. رسول آئے لوگوں نے ماں دی عزت شروع کر دیتی. رسول آئے تو لوگوں نے بہن دی عزت کرنا شروع کر دیتی. نبی نے بیٹی دی تعظیم کیتی تو لوگوں نے بیٹیاں نو مقام دینا شروع کر دیتا. رسول آن تو بعد دین آ گیا, لوگ رسول دی عزت کرن لگ گئے. اتنی گل کر کے جناب عقیل نے فرمایا محمد مصطفیٰ کے مشن کی تقویت کے لیے اللہ نے محمد کے ساتھ میرے بھائی علی کو دنیا کو بھیجا. اللہ نے میرے بھائی جناب علی ابن ابی طالب کو دنیا پہ بھیجا. وہ علی کہ جس کے آنے سے اسلام مکمل ہوا, وہ علی جس کے آنے سے نعمتیں تمام ہو گئیں, وہ علی جس کے آنے سے دین مکمل ہو گیا. اتنی گل کر کے بھائی نے اپنا سینہ چوڑا کر کے جناب عقیل نے فرمایا آج عزت والا صحرا میں تواڈے خاندان دے سر تے بننا چاہنا. میں اس علی دا رشتہ لے کے تواڈے دروازے تے جس لئے مقصد بیان ہو گیا کہ رشتہ جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی خاطر. تو بنو کلاب دے بزرگاں نے سجدہ شکر کی اور انہاں فرمایا ہون ہاتھ دا اشارہ کرو کہ اے شرف والا صحرا کس تے سر تسی سجانا چاہتے. تو جناب نے اشارہ کیتا اور اشارہ کیتا سیدھا حضرت حزام والے پاس. حضرت حزام حضرت عباس دے نانا ہیں. تو حضرت حزام نے اشارہ اپنی طرف دیکھا تو خوشی تو جسم کمبڑ لگا اور مسکرا کے فرمایا کہ اس شرف والا صحرا میرے سر جو سجا رہے ہو اگر اجازت ہوئے تو میں جا کے پہلے اپنی بیٹی تو اس کی مرضی پوچھ لاؤں. تسی تھکتا نہیں گئے تھوڑا جہا چہرے تے مسکراہٹ ضرور ہے تاکہ پتہ لگے پہ جشن سن بھی رہے ہو تو جشن منا بھی رہے. اگر اجازت ہوئے تو میں جا کے اپنی بیٹی دی رضا معلوم کرا. سرکار فرمایا بالکل, کیونکہ شریعت ہمارے گھر سے چلی ہے, جا کے اپنی بیٹی سی رضا. کہ تو حضرت حزام چلے بیٹی کو لو اس دی رضا پوچھن واسطے اور جی میں گھر دے دروازے تے پہنچے کیا حسین منظر ہے. ایک مصلی تے ماں تشریف فرما ہے, دوسرے مصلی تے بیٹی تشریف فرما. اور ماں نو مصلی تے بیٹھ کے بیٹی خواب سنا رہی ہے کہ اماں میں نے پوری توجہ چاہی دی, اماں میں نے رات خواب دیکھا میں ایک نورانی محل میں ہوں, سامنے کوئی نورانی تخت ہے, اوپر کوئی سیدہ بی بی تشریف فرمائے جس کے ارد گرد آسیہ مریم حوا تشریف فرمائے جو اسے ہوائیں دے رہی ہے. میں نے جا کے اس کے سامنے اپنا سر جھکایا, اس مستور نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پہ رکھا, پھر میری جھولی میں کوئی چیز ڈالی, میں نے دیکھا تو 3 ستارے تھے اور ایک چاند تھا, اور پھر مجھے کہا مبارک ہو ستاروں کی ماں تو بنے گی, چاند کی ماں میں زہرا. نعرہ حیدری مبارک ہو ستاروں کی ماں تو بنے گی اور چاند کی ماں میں جناب زہرا. اس لیے جناب سیدہ نے حضرت عباس کو اپنا بیٹا کہا. ماں خواب سنا رہی ہے اور جناب حزام دروازے تے آ گئے اور بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھا کہ مبارک ہو تیرے خواب کی تعبیر دروازے پہ آ گئی. علی جیسے امام کا رشتہ تھکتا نہ ہو گئے. علی جیسے امام دا رشتہ. بہرحال عقد ہو گیا بی بی ام البنین دا جناب امیر المومنین دا, اور 4 شعبان حضرت عباس دنیا تے تشریف لے. حضرت عباس دنیا تے تشریف.
جن کا جھولا جبرائیل جھولائے وہ حسن حسین، اور جس کا جھولا خود حسن حسین جھولائے وہ مولا عباس۔ جن کے کپڑے رضوان جنت سیے وہ حسن حسین، جن کے کپڑے خاتون جنت سیے وہ حضرت عباس، جن کے کپڑے خود خاتون جنت سیے وہ حضرت ماشاءاللہ بس ہوں ایک فکرہ جو پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں، ماشاءاللہ دعا ذہن چ رکھو اور میں ایک فکرہ جناب تک پہنچا دوں۔ حضرت عباس علیہ السلام دی جس لے ظاہری عمر مبارک ہوئی نا 11 سال، کتنی جی 11 سال دے ہو گئے حضرت عباس۔ پتہ نہیں علی علیہ السلام کیا انتظار ہے حضرت عباس سے جوان ہون دا کہ ادو جناب عباس 11 سال دے ہو گئے تے مولا علی نے بھی صفین لڑن دی تیاری شروع کر دی۔ توجہ، شاید علی علیہ السلام نے حضرت عباس دا انتظار ہے۔ 11 سال دے حضرت عباس ہو گئے اور مولا علی علیہ السلام نے بھی صفین دی جنگ لڑن دی تیاری شروع کی، اور کائنات دی یہ پہلی اور آخری جنگ ہے کہ جس وچ مولا علی علیہ السلام اپنے سارے فرزندانوں لے کے شریک ہو۔ اس تو بعد چشم فلک نے وہ منظر نہ ویکھا کہ علی کدی اپنی پوری قطار پتران دی لے کے سج دھج کے کسی میدان جنگ وچ گئے۔ 11 سال دے حضرت عباس اور علی صفین دے میدان وچ پہنچ، دریائے فرات دے ایک کنارے تے فرزند ابو سفیان دا لشکر اور دوسرے کنارے تے فرزند عمران دا لشکر۔ میں تمام ناظرین اور جو جتنے بھی تشریف فرماؤ پہلے تو اطلاع دے دوں کہ اس جشن تو بعد حرم حضرت عباس کربلا دے علم دی زیارت بھی کروائی۔ جو دیکھ رہے اپنی دعا ذہن چ رکھنا، میں نہ دیکھنا کہ کون پڑھے لیکن دعا ذہن چ رکھنا، چونکہ میں فکرہ اس ہستی دا پڑھنا چاہنا کہ جو ہر کسی دی آس ہے کہ جس دے ذکر دے وچ خود امام وقت تشریف فرما ہوندے وہ حضرت دریائے فرات دا کنارہ، ایک طرف فرزند ابو سفیان دا لشکر، دوسری طرف فرزند حضرت عمران دا لشکر۔ جو اس پاس لشکر آئے اس کی تعداد ہے 1,00,000 تقریباً 48,000، جو امیر المومنین دا لشکر ہے اس کی تعداد ہے تقریباً 25,000۔ یا اگر لطف لو تو لفظ بدل لینا، ایک طرف لشکر فرار، دوسری طرف لشکر کرار۔ ایک طرف لشکر فرار اور دوسری طرف لشکر کرار، اور جس کا کمانڈر ان چیف بھی میرا مولا حیدر کرار۔ تقریباً 6 مہینے جنگ صفین ہے جو مسلسل چل دی رہی، اور 6 مہینے دے درمیان 2 مہینے حرمت دے آگے محرم اور سفر، کیونکہ محرم اور سفر دے وچ لڑائی ہو نہیں سکتی۔ یکم محرم آئی جناب امیر المومنین نے اپنے پورے لشکر نو اکٹھا کر کے فرمایا کیونکہ میں بانی شریعت دا بھائی ہوں، لہٰذا ان 2 مہینے تے لڑائی نہیں ہو سکتی۔ اس پاس سے کوئی حملہ کرے تو دفاع ضرور کرنا، خود حملہ نہ کرنا، یعنی تو سی حملہ نہیں کرنا، کوئی ادو حملہ کرے تو دا دفاع ضرور کرنا۔ مجھے میں سے جنگ انہیں سنیں دی جی میں تسی سن دے بیٹھے یا علی تو فرمایا اس پاس سے حملہ ہوئے تو دفاع ضرور کرنا ہے، لیکن پہل حملے محرم گزر گیا، سفر گزر گیا۔ اپنی عقیدت دا اظہار کرنا چاہنا اپنے لفظاں نال، محرم گزر گیا، سفر گزر گیا۔ یکم ربیع الاول 38 ہجری سورج نکلدا پیا، امیر المومنین نے اپنے گھوڑے دی لگام میں جا کے سجا ہاتھ رکھا، دن نکلدا پیا یکم ربیع الاول، تو مولا علی علیہ السلام نے آ کے اپنے گھوڑے دی لگام میں ہاتھ رکھا۔ علی علیہ السلام دا گھوڑے دی لگام میں ہاتھ رکھنا کہ جناب مالک اشتر قریب آ۔ اگر لطف لو تو فکرہ پڑھنا چاہنا، امیر المومنین نے سجا قدم رکھیا، رقاب قرآن نے الحمد پڑھی،
علی گھوڑے دی زین تے بیٹھے قرآن والناس قرآن یاسین پڑھی علی نے کھبا قدم رکاب وچ پایا قرآن والناس پڑھ کے ختم ہو گئے علی علیہ السلام دا گھوڑے تے بہنا ہے یا کسی خیمے چ امام حسن ویکھیا کسی خیمے چ امام حسین ویکھیا کسی خیمے چ حضرت محمد انفیہ ویکھیا کسی خیمے چ جناب جعفر ابن علی ویکھیا کسی خیمے چ عون ابن علی ویکھیا کسی خیمے چ حضرت عباس ابن علی ویکھیا سب ویکھیا بھی بابا گھوڑے تے سوار ہے اجا ہن دن نکلدا پیا باپ نو گھوڑے تے سوار ہو کے سارے بیٹے خیمے چ نکل دے ہتھاں تلواراں اور فکرہ ساری رات لطف لین واسطے کافی ہے 18 پتران دے ہاتھ علی تلوار ویکھی پھر امیر المومنین دے چہرے تے اللہ دا جلال سمٹ کے آگے مولا علی علیہ السلام نے 1,48,000 دے لشکر دے طائرانہ نگاہ پائی اور اپنے پتران دا چہرہ دیکھ کے فرمایا میرا کون سا بیٹا ہے جو شام کے لشکر سے اکیلے جنگ لڑے نعرہ حیدریہ مد مقابل لشکر 1,48,000 اور علی فرما رہے میرا کون سا بیٹا جو شام کے لشکر سے اکیلے جنگ لڑے گا پانی بھی بند ہو چکا ہے گھاٹ انہوں نے قبضے جا چکا ہے علی علیہ السلام دی فوج دا پانی بند ہو چکا جس لئے مولا فرمایا نا میرا کون سا بیٹا ہے جو شام کے لشکر سے اکیلے جنگ لڑے گا سب تو پہلے حضرت امام حسن علیہ السلام اگے آ صلی اللہ محمد امام حسن علیہ السلام سامنے آ کے بیٹھ گئے جتنا بھی منہ تے ہاتھ رکھ جو دعا واسطے تو ضرور بول پو گے دات تے جڑی تسی میں دینی ہے یہ دے دیتی تے جڑی بچ گئی ادنا گھر جا کے کوٹھی نہیں بن جانی جشن دے تھوڑے جے ہسدے رہے کرو جشن دا مطلب ہے خوشی یا سب تو پہلے امام حسن اگے آگے لفظ جتنا زور ہے میں اپنا زور گھٹا کے تواڈا زور ویکھاں گے کتنے کے زور ہے تشریف فرما اور میں اس یقین اور اعتماد نال فکرہ پڑھنا چاہ رہا جو جس مقام تے بھی یہ سن رہے وہ اتھے بیٹھ کے بھی میرے حق کے دعا کرے گا اور میں دعا گو ہاں کہ حضرت باب الہوا جو ہم دے دعا پوریاں کرن جس لئے امام حسن قریب آئے اور امام حسن فرمایا بابا چونکہ میں تواڈے بیٹیاں دے وچوں سب تو وڈا ہاں لہذا اجازت دے تو میں حملہ کردہ جس لئے فرمایا نا میں حملہ کردہ علی گھوڑے سے ایسے اترے جیسے محمد معراج سے واپس علی گھوڑے سے ایسے اترے جیسے رسول معراج سے واپس آئے تھے اور علی نے قریب آ کے حسن کی پیشانی پہ بوسہ دے کے فرمایا میں اپنے پتران دی گل کی دیئے محمد دے پتران دی گل دے میدان مباہلہ میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ حسن حسین فرزند رسول ہے میرا بیٹا میرا کیڑا پتر ہے جڑا شام دے لشکر نال 1,48,000 لشکر نال علی فرما رہے کلیاں جنگ لڑے علی دا ہر بیٹا لڑائی چلی ہے شجاعت علی علیہ السلام دا ہر بیٹا علی ان تاریخ آدھی ہے کہ مولا علی علیہ السلام دے بیٹے جناب عون ابن علی اگاں ودے 18 بیٹے جو قطار کھڑے نا اور علی سامنے کھڑے نا ذرا سوچو تو صحیح کہ علی علیہ السلام دے سامنے 18 بیٹے کھڑے ہیں کیا حسین منظر ہے کاش کے یہ منظر سان بھی ویکھنا نصیب ہوندا کہ امیر المومنین سینہ تان کے کھڑے اور 18 بیٹے سامنے اور علی پوچھ رہے کون سا بیٹا ہے میرا جو شام کے لشکر سے اکیلے جنگ لڑے تو جناب عون ابن علی اگے آگئے فرمایا بابا اجازت ہو تو پھر میں حملہ کروں علی نے فرمایا شاباش لیکن عون ایک بات یاد رہے لشکر تو میں دینا نہیں لڑنا کلے ہیں لشکر نہیں دینا لڑنا کلے اس تو علاوہ کسی اور چیز دی ضرورت ہی تو دس تو جناب عون نے فرمایا بابا چونکہ لشکر تو تسی دینا نہیں لہذا اپنا گھوڑا دے دے وہ اور اپنی تلوار دے دے بس 2-3 منٹ باقی ہیں اور جناب دی زحمت تمام کر رہے ہیں اور اس بعد حضرت عباس علم دی زیارت کروائی جائے گی فرمایا گھوڑا بھی اپنا تلوار بھی اپنی دے دو علی نے فرمایا گھوڑا بھی دوں گا تلوار بھی دوں گا لطف لینا جو جس مقام دے سن رہے حضرت عباس دا مرید فرمایا گھوڑا بھی دے سا تلوار بھی دے سا ایک گل کر کے علی نے نکل دے سورج دی اکھ چکھ پائی پھر 1,48,000 دا لشکر ویکھیا پھر عون ابن علی دا چہرہ ویکھ کے فرمایا گھوڑا بھی دوں گا تلوار بھی دوں گا
دیر کتنی لگے گی میدان فتح کرنے علی فرمایا دیر کتنی لگے گی؟ جناب اون نے فرمایا بابا سارا لشکر فنار کر کے میں مغرب دی نماز تیرے پیچھے پڑھ سا۔ علی نے فرمایا مغرب نو دیر ہے مجھے جلدی ہے۔ یا علی مشکل کرے فرمایا علی یا علی یا علی یا علی مدد۔ فرمایا مغرب نو دیر ہے علی نو جلدی ہے۔ جس لئے مولا فرمایا نا مغرب نو دیر حجی سورج نکل رہے اور بیٹا فرما رہے سارا لشکر فنار کر کے مغرب دی نماز پیچھے پڑھ سا۔ علی فرمایا مغرب نو دیر ہے، سورج غروب ہونے سے بڑا وقت لگے گا، میں نو بڑی جلدی ہے۔ جناب اون سر جھکا کے پیچھے ہٹے، علی نے قدم اٹھایا، قدم اتھے رکھ کے جیتے جناب محمد حنفیہ کھڑے، حنفیہ دے سامنے قدم رکھ کے تو جناب حنفیہ نے فرمایا اجازت ہوئے تو میں حملہ کراں۔ علی نے فرمایا شاباش، لشکر تو دینا نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہے تو مانگ۔ اون نے فرمایا گھوڑا بھی چاہیے، بولو تھوڑا جی، تلوار بھی چاہیے۔ علی نے فرمایا تین کی چاہیے، تو جناب محمد حنفیہ فرمایا گھوڑا تو آڈا نہیں چاہیے، بس اپنی ذوالفقار دے دے وہ۔ علی نے فرمایا لے ذوالفقار دینا، دیر کتنی لگ سی؟ تو جناب محمد حنفیہ نے فرمایا میں تیری امامت دی قسم چاہ کے فرمایا سارا لشکر فنار کر کے ظہر دی نماز تیرے پیچھے پڑھ سا۔ علی نے فرمایا ظہر نو بھی دیر ہے، میں نو جلدی ہے۔ یا علی مولا علی علیہ السلام نے فرمایا محمد حنفیہ ظہر نو بھی دیر ہے، علی نو بولو تھوڑا جا علی نو اور جلدی ہے۔ جس لے اے بھی پیچھے ہٹے ہون علی علیہ السلام دیکھاں گا کتنی توجہ نال کون سوڑ رہے اور کتنے حاضر بیٹھے اور کتنی دعاواں دل چ لے کے بیٹھے ہو۔ علی علیہ السلام دے قدم ہور ودے اور قدم اس جگہ تے رکے جتھے 11 سال دا قمر بنی ہاشم، 11 سال دا قمر بنی ہاشم حضرت ابوالفضل العباس صلی اللہ محمد والے ام المنین دا چن کھڑے 11 سال دا میرا مولا۔ جناب عباس دے کول علی علیہ السلام دے قدم رکے تو جناب عباس سامنے آ گئے۔ اپنی زندگی تو بھی پیارا لگتا ہے فکرہ، اگر جناب اس دی تھوڑی جی پذیرائی فرما دے وہ دعا دے نال تو جناب عباس اگاں ودے، بابا اجازت ہوئے تو میں حملہ کرا۔ مولا علی علیہ السلام نے نا مسکرا کے اور تھوڑا جی حیرانگی نال حضرت عباس کا چہرہ ویکھا، کیونکہ اس تو پہلے حضرت عباس کدی جنگ لڑے ہی نہ۔ تو جناب علی علیہ السلام نے فرمایا غازی تو آج تو پہلے تو جنگ ہی نہیں لڑیا، مد مقابل 1,48,000 دا لشکر جنگ لڑ لے سے۔ تو جناب عباس نے حد کر دیتی، بابے دے قدم چم کے فرمایا باپ 3 دن کی عمر میں کلہ اجدر چیر سکتا ہے تو بیٹا 11 سال میں حملہ بھی کر دیا۔ نعرہ حیدری۔ حضرت عباس فرمایا اگر باپ 3 دن کی عمر میں کلہ اجدر چیر سکتا ہے تو بیٹا 11 سال حملہ نہیں کر سکتا۔ تو جناب علی علیہ السلام نے فرمایا اچھا غازی پھر حملہ کرو، لیکن آن ابن علی نے گھوڑا بھی منگیا، سر چویا جی، گھوڑا بھی منگیا، تلوار بھی منگی۔ حنفیہ نے صرف تلوار منگی، تجھے کیا چاہیے؟ گھوڑا دوں؟ نہیں بابا۔ تلوار دوں؟ نہیں بابا۔ جاگو گے تو فکرہ پڑا، گھوڑا دوں؟ نہیں بابا۔ تلوار دوں؟ نہیں بابا۔ نیزہ دوں؟ نہیں بابا۔ خود دوں؟ نہیں بابا۔ ڈھال دوں؟ نہیں بابا۔ کیا چاہیے؟ غازی مسکرا کے تو تیری دعا چاہیے، حسنین کی رضا چاہیے۔ یا یا عباس یا یا بس تیری دعا اور حسن حسین کی رضا۔
علی نے فرمایا دعا بھی دیتا ہوں، حسن حسین کی رضا بھی شامل ہے، لیکن غازی دیر کتنی لگے گی؟ آخری فکر ہے، دعا ذہن وچ رکھو، دیر بولو دیر کتنی لگے گی؟ ہن اس فکر دی گہرائی ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، جس لئے فرمایا نا دیر کتنی لگے گی۔ عباس تھوڑا جا میدان جنگ قدم رکھ کے نا پورے لشکر نو ویکھ کے فرمایا بابا صرف 1,48,000 دا لشکر ہے۔ علی نے فرمایا دیر کتنی لگے گی؟ بابا میں قلب لشکر پہ حملہ کروں گا۔ علی فرمایا دیر کتنی لگے گی؟ بابا عقب لشکر سے نکل جاؤں گا۔ علی فرمایا دیر کتنی لگے گی؟ بابا میمنہ سے داخل ہو کے میسرہ سے نکلوں گا۔ علی نے فرمایا دیر کتنی لگے گی؟ بابا ہوا کی طرح چل کے طوفان کی طرح ان کے سروں سے گزر جاؤں گا۔ علی نے فرمایا غازی کتنی دیر لگے گی؟ عباس ہے تیری امامت، تیری ولایت، تیری عصمت کی قسم، پہلے بندے کا سر کاٹ کے ہوا میں پھینکوں گا اور آخری بندے کا سر کاٹتے تک پہلے کا سر زمین پہ آئے تو مجھے عباس نہ کہنا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ تمام مومنین و حضرت عباس دے علم دی زیارت کروائی جائے گی۔ درود پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 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 صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ دعا ہے میرا اللہ حضرت باب الحوائج صدقے ساڑی عبادت کو قبول فرمائے۔ اس مومن نے ذکر سماعت فرمائے، اللہ انہاں دی عبادتاں قبول فرمائے۔ قائد شان راجہ شہروز دی بھی زندگی دراز فرمائے۔ واسطہ حضرت ابوالفضل العباس دی عزت دا میرا اللہ اس وبا دا خاتمہ فرمائے۔ واسطہ جناب سیدہ دی عزت اور عصمت دا میرا اللہ تمام مومنین و مومنات دی دعاواں قبول فرمائے۔ بالخصوص دعا جتنے سن رہے ہیں اور جتنے حاضر ہیں زمانے تے جس مقام تے محب علی تشریف فرمائے، میرا اللہ سب نو حضرت ابوالفضل العباس دی قبر دی زیارت نصیب فرمائے، حضرت امام حسین علیہ السلام دی زیارت نصیب فرمائے، ساڑی عبادت دا عظیم اجر عطا فرمائے، ہر محب اہل بیت نو اس وبا تو محفوظ فرمائے، امام قائم دے ظہور تعجیل فرمائے، باب الحوائج صدقہ میرا اللہ جو جھولیاں بے اولاد اولاد نرینہ عطا فرمائے، اولاد دیتی ہے انہوں نے امام مظلوم دے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، واسطہ آل محمد میرا اللہ کوئی مریض ہے حضرت عباس دا صدقہ اس نو صحت عطا فرمائے، کسی دی زندگی تھوڑی رہ گئی ہے ذکر اہل بیت دی خاطر اس دی زندگی طویل فرمائے، میرا اللہ اگر کسی مومن کو گھر کوئی نہیں حضرت ابوالفضل العباس دا صدقہ اس نو گھر عطا فرمائے، جنہاں گھراں تے حضرت عباس دا علم موجود ہے انہاں نو اس وبا تو محفوظ فرمائے، مومنین دے بچیاں دی زندگی دراز فرمائے، اتنے مومنین و مومنات دار فانی تو جا چکے ہیں سب نو حضرت امام حسین علیہ السلام دے جوارے چے مقام عطا ہوتا، امام قائم دے ظہور تعجیل فرمائے، میرا اللہ امام دے سامنے پیش ہون دی توفیق عطا فرمائے، اللہم تقبل دعا انکا انت السمیع العلیم بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی